برادران اسلام، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور شریعت کے اس فرق کو نہ سمجھنے سے آپ کی جماعت میں کتنی خرابیاں واقع ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور دوسرا ناف پر باندھتا ہے۔ ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اور دوسرا نہیں پڑھتا۔ ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے، دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ ان میں ہر شخص جس طریقہ پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیروکار ہیں۔ مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے، انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا۔ اپنی جماعتیں الگ کر لیں، اپنی مسجدیں الگ کر لیں، ایک نے دوسرے کو گالیاں دی، مسجدوں سے مار مار کر نکال دیا، مقدمے بازیاں کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر، فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے تو وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی سمجھ زبردستی تسلیم کرائے، اور اگر وہ اسے تسلیم نہ کریں تو ان کو خدا کے دین سے خارج کر دیں۔ عام مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک کی سمجھ صحیح ہو اور دوسرے کی غلط۔ میں بھی ایک طریقے کا پیروکار ہوں اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان سے بحث بھی کرتا ہوں تاکہ جو میری بات میرے نزدیک صحیح ہے ان کو میں سمجھاؤں، اور جس بات کو میں غلط سمجھتا ہوں اسے غلط ثابت کر دوں۔ لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے، اس کا دین سے خارج ہونا دوسری بات۔ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے۔ اگر 10 مسلمان 10 مختلف طریقوں پر عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہی ہیں، ایک ہی امت ہیں، ان کی جماعتیں الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی مسجدیں، نمازیں الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ، میل جول، ربط و ضوابط بند کر دیتے ہیں، اور اپنے اپنے ہم مذہبوں کے چھتے اس طرح بنا لیتے ہیں کہ گویا ہر جتھا ایک الگ امت ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کو مسلمان ایک امت ہیں، دنیا میں اس وقت 1.5 ارب کی تعداد ہے۔ اتنی بڑی جماعت اگر واقع ہی ایک ہو، پورے اتفاق کے ساتھ خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کریں تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے جو اس کو نیچا دکھا سکے؟ مگر حقیقت میں اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو چکے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ سخت سے سخت مصیبت کے وقت بھی مل کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے والوں سے اتنا ہی تعصب رکھتا ہے جتنا ایک یہودی ایک عیسائی سے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کفار کا ساتھ دیا۔ ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کو آپ مغلوب دیکھ رہے ہیں تو تعجب نہ کیجیے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس میں ہی کٹ مرو۔ برادران اسلام، یہ عذاب جس میں ساری دنیا کے مسلمان مبتلا ہیں، اس کے آثار بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے فرقوں کی لڑائیاں پوری دنیا کے ہر خطے سے زیادہ ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری آبادی میں کثیر التعداد ہونے کے باوجود آپ کی قوت بے اثر ہے۔
اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ان جتھوں کو توڑیے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیے، ایک امت بن جائے۔ خدا کی شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں۔ یہ امتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے صرف ایک امت مسلمہ بنائی ہے۔